انسان جب سچائی کو اختیار کرتا ہے، تھوڑا بہت اگر جھوٹ بھی ہے زندگی میں تو وہ سچ کی برکت سے وہ بھی نکل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر چلائے۔ ایک صاحب جو ہیں کسی بزرگ سے جا کر مرید ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ پہلے تو وہ خاموش رہے، جب زور دے کر پوچھا بھائی صحیح بتاؤ کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں چوری کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، چوری کرتے رہو، لیکن ایک تو نماز نہیں چھوڑنا اور دوسرے سچ بولنا۔ کہ جی بہت اچھا۔ اب اس نے سوچا کہ نماز پڑھنا بھی آسان ہے اور بھی سچ ہی تو کہا ہے حضرت نے کہ سچ بولنا ہے، بس سچ بولیں گے، کوئی بات کی چوری تو کرتے ہی رہیں گے۔ گھر میں آئے، بیوی سے ذکر کیا، بیوی نے کہا تمہارے پیر صاحب کیسے ہیں کہ چوری کی بھی اجازت دے دی اور نماز کی بھی اجازت دے دی؟ انہوں نے کہا پیر صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ چوری کرو لیکن سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ جب رات کے جب چوری کرنے کا وقت آیا تو اٹھے، اب سوچنے لگے کہ اگر پکڑا گیا میں تو پولیس پوچھے گی کیا کیا تو بتانا پڑے گا کہ بھائی چوری کی ہے، کیونکہ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ اور اگر حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے تو حضرت بھی پوچھیں گے بھائی چوری کر رہے ہیں یا نہیں، تو وہاں بتانا پڑے گا کہ آپ بھی چوری کر رہے ہیں۔ لیکن نفس نے نہیں مانا، نفس نے کہا یہ تو سب ہوتا رہے گا، بھائی جو کام پہلے سے کر رہے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، گزارا کیسے چلے گا؟ اب یہ صاحب ایک مکان میں گھس گئے، جو بھی طریقہ ہے چور کے گھسنے کا، سب سامان سمیٹا اور جب پوری گٹھڑی باندھ لی، گھر والوں کی آنکھ کھل گئی، آزاد بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ صاحب اپنی گٹھڑی سر پر رکھے اور دیوار سے کود کر نیچے اترے۔ آس پاس میں شور ہوا بھائی چور ہے چور ہے، پکڑو پکڑو پکڑو۔ اب یہ سیدھے صاحب گٹھڑی لے کر اپنی چوری کی سامان لے کر مسجد میں آئے، وضو بنایا اور نماز نہ سنتیں پڑھنے لگے۔ اب جن کے یہاں چوری ہوئی تھی وہ بھی نماز کو آئے، انہوں نے دیکھا کہ انہی کے چادر میں انہی کا سامان گھر کا نپٹا ہوا ہے اور وہاں کھونے میں رکھا ہوا ہے۔ عجیب چور ہے، چور بھی ہے اور نمازی بھی ہے۔ وہ دیکھتے رہے، نماز پڑھنے کے بعد جب یہ صاحب گٹھڑی اٹھا کر چلے تو ان کو پکڑ لیا۔ کہاں جاتے ہو؟ سامان تو ہمارا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کہ بھائی فلاں گھر میں سے چوری کی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی دیکھو شرم کی بات تو کچھ نہیں، میرا تو گزارا اسی پر ہوتا ہے، باقی میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ بولتا نہیں۔ اور بھائی میرے فلاں پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تم سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، لہذا میں نے چوری کی ہے تو مجھے مارو یا کچھ بھی کرو لیکن میں نے کی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بڑا سیدھا آدمی لگتا ہے، بھائی ان کو چھوڑ دو، تم سامان تمہارا مل ہی گیا، ان کو کیا کرتے ہو، چھوڑ۔ تو چور کو چھوڑ دیا، سامان صاحب اپنے گھر والے کو لے کر چلے گئے۔ اب گھر میں آ کر سوچنے لگے کہ یہ تو روزہ نہیں ہوگا، بھائی چوری کی ہے تو بتانا پڑے گا۔ بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ سچ بولو، لہذا سچائی کو اختیار کر لو۔ اب چوری کا زمانہ چلا گیا، اب جہاں بھی جاؤ گے وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، اور پھر پٹائی بھی ہوگی۔ آج تو بچ کر آ گئے، لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے اسی میں ہے کہ سچائی کو اختیار کیا جائے اور برائی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ان صاحب نے چوری کرنا چھوڑ دیا، محض اس بات پر کہ سچ بولنا پڑے گا۔